اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ میرے بھائی جو یوٹیوب اور فیس بک پہ مجھے دیکھ رہے ہیں سب خیر و عافیت سے ہوں اور تمام کی مشکلات اللہ پاک آسان فرمائے، تو جن کے لوائقین فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھ کر آپ بھی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج میرا موضوع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہماری ایز اے مسلم آئیڈینٹی جو بنائی ہے وہ محمدی بنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہے ایز اے مسلم اور ہم محمدی کہلاتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے صحیح بخاری کی کچھ ریسرچ کی، کچھ پڑھا، جس طرح آگے بھی کچھ موضوعات پہ آپ سے بات ہوئی ہے، تو آج میں آپ سے اسی موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی وہ کتاب اللہ جو وحی کے ذریعے نازل ہوئی وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی حدیث جو ہمیں جس سے ہم نے آپ کے زندگی کا جو مقصد تھا، جو حدیث وہ ہے جو آپ نے بیان کیا اور جس پہ آپ نے عمل کیا، جو آپ نے صحابہ کرام اور تابعین کو آگے بتایا، تابعین نے آگے بتایا، اور ہمارے فقہاء اور حدیث کے جو بڑے علماء ہیں انہیں لکھتے گئے ایک دوسرے سے نقل کرتے گئے اور وہاں تک پہنچی وہ حدیث کھلاتی ہے، اور ان کے مطابق جس شخص نے زندگی گزاری ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس نے تکمیل پائی ہے، اور اس نے اپنے کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سمجھ لے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا موت کا وقت تیار ہو جاتا ہے کہ قیامت سر پہ ہوتی ہے، مرنے کے بعد سمجھ لے آپ کے لیے قیامت تیار ہے۔ اس سلسلے میں آج اپنے بھائیوں سے صرف اتنی گفتگو کروں گا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 میں حدیث نمبر 2916 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی ایک ذرہ ایک یہودی کے پاس 30 جو کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی۔ لوہے کی ذرہ ہے، راوی کچھ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ لوہے کی ذرہ تھی۔ جن راوی نے حدیث بیان کی حضرت عائشہ تک جن کو وہ رسائی تھی، جنہوں نے حضرت عائشہ سے سنی تھی، انہوں نے کہا وہ لوہے کی ذرہ تھی۔ اس سے آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا چھوڑا مرنے کے بعد، اور وہ بھی ایک ذرہ تھی، وہ بھی اس وقت جب آپ فوت ہوئے تو وہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی پڑی ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک حدیث اور ہے صحیح بخاری کی، صحیح مسند حدیثیں ہیں جلد نمبر 3 میں ہی 2912، جس میں حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا ہے سے روایت ہے، حضرت عمر بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اپنے ہتھیار سفید خنجر اور ایک ہتھیار سفید خچر اور زمین جسے آپ نے صدقہ کر دیا تھا کے علاوہ کچھ نہ چھوڑا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پانے سے پہلے آپ نے جو اپنا گھر تھا وہ بھی صدقہ کر دیا تھا مسجد نبوی میں، اور ایک سفید خچر تھا آپ کے پاس، اس کے علاوہ ادروائز اور ایک وہ ذرہ یا ہتھیار تھا جو آپ کی تلوار تھی، اور وہ آپ نے چھوڑا۔ اس کے علاوہ جس کے لیے ہستی کے لیے سب کچھ بنایا گیا، آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی لالچ، جس طرح آج ہم ایک مکان سے 2 مکان، اور ہماری زندگی کی تمام کاوشیں صرف اور صرف جو دنیاوی کاموں میں لگی ہوئی ہیں، آخرت سے ہم ہٹ کے جس پاک ہستی کے لیے ہم درود و شریف پڑھتے ہیں، دن رات ورد کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اتنی دفعہ درود پڑھے تو یہ ہوگا، اتنی دفعہ درود پڑھے یہ ہوگا، تو اتنی دفعہ یہ پڑھیں تو ہے، اللہ کے رسول پہ نعت شریف پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مبارک ہو عید نبی کا دن، اور نعتیں پڑھ کے ہم اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے، اپنے آپ کی دل کی تسکین کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو تو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ اگر اس میں سے ہم ایک حدیث میں بھی عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بخشش اسی میں ہو جائے گی۔ پھر صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 ہے، اس میں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے متعلق پوچھا گیا جو غزوہ احد میں لگا تھا، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کے اگلے دانت بھی متاثر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی زخمی ہوا، خود بھی ٹوٹ گیا، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خون دھو رہی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پانی ڈال رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ خون زیادہ بہہ رہا ہے تو انہوں نے چٹائی لی، اسے جلایا حتیٰ کہ وہ راکھ ہو گئی، پھر انہوں نے اس سے زخم کو بھر دیا تو خون رک گیا۔ اب اس سے 2 چیزیں سامنے آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جنگ میں خود شرکت کی، خاص طور پہ غزوہ احد میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بھی شہید ہوئے تھے اس میں شرکت کی۔ اور اس سے ایک اور چیز جو آپ کے سامنے کلیئر میں کروں کہ غزوات میں عورتیں بھی اس کا مطلب ہے جاتی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس کا مطلب ہے ادھر موجود تھی، کیونکہ 2-3 حدیثوں سے مجھے لگا کہ عورتوں نے بھی بشمولیت اختیار کی ہے غزوات میں۔ امہات المؤمنین بھی اس میں سے کئی غزوات میں اللہ کے رسول ایک آدھ امہات کو بھی لے کے جاتے تھے اکثر غزوات پہ، پورا نکلوا کے ایک کو سال لگے جاتے تھے۔ اور ایک آپ کی خالازاد دودھ بولی خالازاد تھی حضرت ام ایرام جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی شہادت کی، اور وہ غزوہ ایک قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جب حضرت امیر معاویہ نکلے تو غالباً وہ بحری بیڑے میں ساتھ تھی، اور واپسی پہ وہ بحری بیڑے سے اترتے وقت گری تو وہ شہید ہو گئی تھی۔ تو وہ ایک ام ایرام بھی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی غزوات پہ جاتی رہی ہیں ساتھ۔ اس طرح کافی اور حضرت عمارہ بھی ہیں، اس طرح کافی صحابیہ ہیں جو غزوات پہ جاتی رہی ہے۔ تو آج ہم لوگ تو تمام ان چیزوں سے ہٹ کے اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کے کسی اور سائڈ پہ لگ گئے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 2872، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عذبہ تھا، دوڑ میں آگے اس سے کوئی اونٹنی بڑھ نہیں سکتی تھی، راوی لکھتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھا نہیں جا سکتا تھا۔ اتنے میں ایک دیہاتی نوجوان اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس نے آگے نکل گیا۔ مسلمانوں پر یہ عمل ناگوار گزرا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ناگواری محسوس کی تو فرمایا اللہ پر حق ہے کہ دنیا کی جو چیز بلند ہے اس سے پست کر دے۔ اللہ پہ حق ہے کہ دنیا کی جو چیز ہے اس سے وہ پست کر دے۔ اس سے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ بھی چیز ایک آپ کے سامنے آتی ہے کہ آپ کی اونٹنی بھی اس چیز میں وہ جسے مسلمانوں نے صحابہ کرام نے ناگوار سمجھا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ سے اوپر اللہ کی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آگے بلند و بالا کوئی چیز نہیں ہے، خواہ میری اونٹنی ہی کیوں نہ ہو۔ تو آج ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پہ اپنی عیاشیاں اپنے تزکیہ نفس صرف اپنے تک کرتے ہیں۔ جس طرح آج تک یوٹیوب کے اوپر یوٹیوبر ہے آئیڈینٹی آف مسلم پیش کرتے ہیں، ہر انسان بتا رہا ہے کہ جی ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں ہر کوئی ایک فلسفہ اٹھا کر اپنا وہ لگا ہوا ہے۔ اور زیادہ تر تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے کوئی رفع یدین پہ بحث کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نماز سے پہلے جو ہے اذان کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، اور جب عالم دین نماز پڑھا رہا ہے، جب آپ کے جو مولانا جب وہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے جب آپ متقدی اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ان پہ لازم نہیں ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھیں مولانا، اگر وہ پڑھ رہے ہیں مولانا تو آپ نے پیچھے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ میں نے یہ دیکھا ہے یوٹیوب پہ یہی چیزیں لگی ہوئی، انہی پہ پیسے چل رہی ہیں، اور عملی کام کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ عملی کام کے لیے کوئی نہیں، یا بہت زیادہ عالمی کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ اپنا تزکیہ نفس کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں۔ میں کہتا ہوں اپنے آپ کو ہم صحیح کہاں تک کوئی کر سکیں گا جب تک ہمیں ایز اے قوم ایز اے مسلم ایک قوم بن کے گٹھا نہیں کھڑا ہونا پڑے گا، حدیث کا مطالعہ نہیں کرنا پڑے گا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ ہم نہیں چلیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زندگی میں اس دنیا میں بھی یہ عارضی زندگی ہے، ہمارا ٹھکانا بہت مشکل ہوگا جنت کے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی، تو آپ یہ 3 حدیثیں بھی بیان میں نے کی ہے، تو آپ کو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی؟ مجھے یہ بتائیں، ہم کسی ایک چیز پہ بھی اترتے ہیں اللہ کے رسول کی باتوں پہ، کسی ایک چیز پہ بھی اترتے ہیں؟ نہ میں سچ بولتا ہوں، نہ میں صادق اور امین ہوں، کہلانے میں مسلم ہوں، تو آپ بتائیں نا کہ کس طرح؟ اسی طرح پوری قوم کا من حیث القوم، میں اس میں خود شامل ہوں کہ ہم لوگوں کے حالات کیا ہیں، جھوٹ، فریب، سود بازی، رشوت خوری، یہ سب چیزیں عام ہیں۔ میں آپ سے اور تمام لوگوں سے بھائیوں سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا تزکیہ نفس خود کرے، اللہ پاک ہمیں تزکیہ نفس کی ہمیں وہ ہمت طاقت عطا فرمائے، اور آپ سے یہی دعا ہے کہ اپنی آئیڈینٹی پیش کریں دنیا میں، آپ ایز اے مسلم اپنی آئیڈینٹی خود پیش کریں، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، احادیث کا مطالعہ کرے، ریسرچ کرے، اور اللہ کے رسول کی جو کتاب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس کو تفسیر القرآن تفہیم القرآن میں بھی موجود ہے، آسان لفظوں میں ہے۔ آپ کسی بھی عالم دین کی آپ فقہ کسی بھی فقہ کی آپ علماء کی اٹھا لے،
آپ انہیں پڑھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس میں، کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں آپ کے لیے ہدایت ہے، اور کفار آج ہماری کتاب سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ چاند تک بھی جا چکے ہیں اور اوپر کے آسمانوں کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔